طرف چلنا چاہیں گے۔ شرجیل آپ بتائیے اس وقت کیا صورتحال دیکھی جا رہی ہے؟ اب کچھ ہی وقت باقی ہے۔ بالکل عمران، وقت باقی ہے، لیکن یہاں پر صورتحال انتہائی ابتر ہوتی جا رہی ہے ووٹنگ کے حوالے سے، کیونکہ ووٹرز بالکل نہیں نظر آئے اس ضلع میں۔ ہم لوگ اس وقت ضلع شرقی میں موجود ہیں۔ صبح سے ہم نے مختلف پولنگ بوتھس کا وزٹ کیا ہے۔ لوگوں کی تعداد بہت کم ہے، ووٹرز نہیں نکلے۔ یہ کہا گیا کہ سردی ہے، 12 بجے کے بعد نکلیں گے، 12 سے 3 اور 3 سے اب 5 بجنے والے ہیں، ووٹرز نہیں نکلے ہیں۔ کامران نے بھی وزٹ کیا ہے، کامران شیخ نمائندہ آج جو ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بھی جان لیتے ہیں کہ کیا وجوہات ہے، ووٹرز نہیں نکلے کامران، اور اب تو صرف چند منٹ باقی ہیں، کیا وجوہات دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں شرجیل، 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے صبح ایک موسم انتہائی سرد تھا تو ووٹر صبح نہیں نکلا۔ ووٹر جو ہے وہ دوپہر کے بعد تھوڑا بہت نکلنا شروع ہوا تھا، اور ٹرن آؤٹ ہم نے جہاں تک اندازہ لگایا تو بہت کم بتایا گیا مختلف علاقوں میں۔ لیکن دوسری طرف ایک خوشائن بات یہ ہے کہ کوئی بڑا واقعہ کسی قسم کا وہ پیش نہیں آیا۔ چھوٹے موٹے جھگڑے مختلف علاقوں سے اطلاعات سامنے آئیں، اور جس طرح سیاسی جماعتیں ماضی میں بھی الزامات عائد کرتی رہیں کہ فلانی جگہ دھاندلی ہوئی اور فلاں جگہ دھاندلی ہوئی ہے، تو کوئی بڑا واقعہ جو ہے وہ خوشائن بات یہ نہیں پیش آیا۔ چھوٹے موٹے واقعات، جھگڑے اور فساد ہی ہم نے دیکھے۔ اس وقت بھی ہم یہاں پر ضلع شرقی میں موجود ہیں۔ ڈسٹرکٹ ایسٹ ہے، سب سے بڑا ضلع ہے یہاں پر، اور سب سے بڑے ضلع میں امکانات تو یہ تھے کہ ووٹرز کی ایک بہت بڑی تعداد ہوگی صبح پولنگ شروع ہوتے ہی۔ اب ہم آخری مراحل میں پولنگ کے داخل ہو چکے ہیں، اور اب سے کچھ دیر پہلے ایڈیشنل آئی جی کراچی نے بھی بات کی، اور انہوں نے کہا کہ کافی جو ہے وہ بہتر انداز میں پولنگ کا عمل مکمل ہوا ہے۔ دوسری طرف اگر سیکیورٹی کی بات کی جائے تو وہ بھی کوئی اتنی خاص نظر نہیں آئی۔ جس طرح سے بتایا گیا تھا کہ سیکیورٹی تو پولیس کی سیکیورٹی بھی ایک نارمل انداز میں جو پولنگ اسٹیشنز میں ہوتی ہے وہ سیکیورٹی تھی، کیونکہ گزشتہ روز تک جو خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے کہ سیکیورٹی خدشات ہیں، اور تو بہت اچھی بات یہ ہے کہ الیکشن اچھے طریقے سے ہوئے ہیں۔ مختلف علاقوں سے جو شکایت موصول ہوئی ہیں اس میں ایک مخالف جماعتوں نے دوسری جماعتوں کے لوگوں کی پولنگ ایجنٹس کے حوالے سے الزامات عائد کیے، رہنماؤں کے حوالے سے الزامات عائد کیے کہ انہوں نے دھاندلی کی، بیلٹ باکس چوری ہو گئے۔ دھاندلی کا الزام تو ہمیشہ سے لگتا آیا ہے۔ ضلع شرقی کی اگر بات کر لی جائے تو یہاں پر متحدہ کا ایک بہت ہولڈ تھا، لیکن اس دفعہ چونکہ ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کر دیا ہے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی بھی بہت ایکٹیو نظر آتی ہے، یہاں پر جلسے ہوتے رہے، ووٹرز اس طرح نہیں نکلے۔ دیکھیں شرجیل، بہرحال ایم کیو ایم کے بائیکاٹ کا اثر تو آنا تھا۔ ایم کیو ایم کے زیر اثر علاقے ہیں، ضلع شرقی ہو یا ضلع وسطی ہو، یہ ایم کیو ایم کے زیر اثر علاقے ہیں، یہ بات ماننے کی ہے۔ اور پھر ایم کیو ایم کا جو ہم اگر ماضی کے حلقوں کو دیکھیں جو الیکشن ہوئے ہیں تو پی ایس پی الگ تھی، بحالی کمیٹی الگ تھی، ایم کیو ایم الگ تھی، تو یہ تینوں جماعتیں متحد ہوئی ہیں۔ تو متحد ہونے کے بعد ان کا کارکن نہیں نکلا، ان کے ووٹرز نہیں نکلے، تو جو ناراض ووٹرز تھے وہ یقینی طور پہ کسی اور کی طرف گئے ہوں گے، اس سے تھوڑی بہت تعداد بڑی ہوگی۔ لیکن ظاہر ہے بائیکاٹ، 3 جماعتوں کا بائیکاٹ اور وہ متحد ہو گئے تو اس سے فرق بہت پڑا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر بات کی جائے، چونکہ بہت کشمکش کی صورتحال تھی کہ آیا پولنگ ہوگی نہیں ہوگی، بلدیاتی الیکشن ہو پائیں گے نہیں، لیکن آج ایک اور عمل بھی ہے، یہ نارتھ ناظم آباد میں ٹھپا مافیا گرم رہی ہے، اس کا کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں اب تک کی جو اطلاعات ہیں نارتھ ناظم آباد سے جو ہمیں ملی ہے، وہ پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے یا پولنگ ایجنٹ ہے اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ابھی اس بات کی تحقیقات ضروری ہیں کیونکہ فوری طور پر مخالف جماعت کی طرف الزام لگایا جاتا ہے۔ بہرحال جو پی ٹی آئی کا پولیٹیکل ورکر ہے اس پر تشدد ہوا ہے، وہ زخمی ہوا ہے۔ وہ کس طرح زخمی ہوا ہے، ان کی جماعت کا یہ کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی نے جو ہے ان کے لوگوں نے اس پر تشدد کیا ہے، تو اس بات کو تحقیق ہونے کی ضرورت ہے۔ پولیس اس پر تحقیقات کر رہی ہے۔ ہماری ایس ایس پی سینٹرل سے میری ابھی کچھ دیر پہلے بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ اس واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ اسامہ نام ہے اس پولنگ ایجنٹ کا جس پر تشدد کیا، اور پی ٹی آئی کا موقف یہ تھا کہ وہ دھاندلی رکوانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو یقیناً دھاندلی تو دیکھیں، اتنا بڑا الیکشن ہے، ایسا ممکن نہیں ہے کہ جس کا جہاں بس چلتا ہے وہ کوئی نہ کوئی کارنامہ ضرور دکھاتا ہے۔ گو کے رہنماؤں کی طرف سے ایک ہدایت ہوتی ہے، لیکن جو کارکنان ہوتے ہیں وہ بہت سارے کارکنان جو ہے نا وہ بڑے جذباتی ہوتے ہیں، اور وہ جب مخالف جماعت کو دیکھتے ہیں کہ ووٹرز کا ٹرن آؤٹ وہاں سے زیادہ آ رہا ہے تو ان کو ظاہر ہے جوش آتا ہے، تو آپس میں۔ لیکن اگر کامران بات کی جائے ابھی بلدیاتی الیکشن کی، تو پی ٹی آئی کا ووٹر اس طریقے سے نہیں نکلا جتنا جلسے میں نظر آتا ہے، تو کیا واقعی اس کی طرف بھی امپیکٹ پڑا؟ دیکھیں پی ٹی آئی کا ووٹرز کراچی کے مخصوص علاقوں میں ہے، یہ بھی ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ پیپلز پارٹی کا ووٹر، اگر ہم کیماڑی ضلع کی بات کریں یا ہم لیاری کی بات کریں تو پیپلز پارٹی کا ووٹر ہے وہاں پر، اور کے لبیک کا بھی ووٹر ہے۔ اور اگر ضلع ایسٹ کی بات کریں، ضلع وسطی کی بات کریں تو وہاں پر ایم کیو ایم کا بھی ووٹر ہے اور پی ٹی آئی کا بھی ووٹر ہے۔ تو
ظاہر ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے حساب سے سیاسی جماعت کو سپورٹ کرتا ہے. پیپلز پارٹی کے ووٹرز کی تعداد ایک مخصوص علاقے میں ہے, پی ٹی آئی کی تعداد ایک مخصوص علاقے میں, لیکن اوور آل جو پی ٹی آئی کی ورکنگ تھی وہ متاثر ہوئی ہے. وہ متاثر اس وجہ سے ہوئی ہے کہ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے, آپ یہ سمجھ لیں کہ گزشتہ رات تک کراچی گلستان جوہر میں بلدیاتی الیکشن کے لیے پولنگ کا سلسلہ جاری ہے اور مختلف جگہوں سے ہمارے نمائندگان ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں. اب سے کچھ دیر پہلے کامران اور